تمہیں معلوم ہے زمین پر مخلوق کے روپ میں یہ کون چلتا پھرتا ہے؟ تمہارے اندر موجزن یہی ہستی ہی تو تمہاری اصلی بینگ ہے۔ اس ایک کے سوا سب اضافت، ہیولا اور وہمہ ہے۔ کل ہی کی تو بات تھی، وہ بھی اپنے بیشتر ہم نفسوں کی طرح اضافتوں میں گھرا تھا، مگر پھر اس کے من میں کوئی جاوداں ہستی میٹھے اور مد بھرے شبدوں میں سرگوشی کر گئی، اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا۔ وہ اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ یہ ایک عجیب بیٹھک تھی۔ یہ بیٹھک برگد کے درخت کے نیچے تھی، اور برگد زمانے کی طرح پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس پر چھایا تھا۔ تماشائی محو آئینہ داری تھے، دیکھنے والی نگاہیں بھی عام نہ تھی۔ فطرت نے انہیں نظر خاص سے نوازا تھا، ان کی دید میں الوہی دیکھنے کی استعداد رکھ دی تھی۔ اسی لیے تو شاید یہ نوخیز فرشتے سرمایہ دارانہ مزاج کی حامل تعلیمات سے بھاگ کر چیزوں کے اندر چھپے حسن کو تراشنے کے لیے فائن آرٹس کے شعبے میں کھینچے چلے آئے تھے۔ یہ کاروباری کھتونیوں کی جانچ پڑتال والی تعلیمات کے حصول سے بال ہی بچے تھے۔ انہیں بھی اپنے سمیت ہر شے کو اجناس کموڈیٹی بنا کر بیچنے کے علوم کی تحصیل کے لیے بڑا لبھایا گیا تھا، بڑی ترغیب دی گئی تھی کہ تم بھی کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لو کہ جس سے زندگی منفعت میں گزرے، مگر ان میں پنہاں ذات شاید ان کے زہر سے کہیں زیادہ زود اثر ثابت ہوئی۔ اسی لیے ہی تو آج یہ لطیف احساسات کو جاننے کے لیے شعبہ فائن آرٹس میں جمال عشق و مستی کی نئے نوازی میں مگن تھے، زندگی کو سنگیت کے سرتال میں دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ کچھ پتروں میں پوشیدہ اصنام کی پیکر تراشی میں محو، اور کچھ رنگوں سے اپنی ہستی میں جلوہ گر ذات کو کینوس پر سینچنے میں لگے تھے۔ یہ من کی دنیا کے راہی تھے، شاید یہ جانتے تھے کہ فرد دنیا میں یونیک ہے، ایک فرد کے جیسا دوسرا انسان پورے ارض و سما میں ناپید تھا، اور فائن آرٹس کے جوان سال یہ کیمیا گر اس سچ کے خود غماز تھے۔ ان کے لب و لباس بھی اپنی اپنی ذات کی بے مثالیت کی طرح منفرد ہی تھے۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے، بڑے بڑے کالر، جھولتی ہوئی آستینیں، سروں پر اونی ٹوپیاں، جینزیں، گھیردار پٹیالہ اور دھوتی نما شلواریں، ہاتھوں میں سجے کینوس، برش، قلمیں اور کیمرے۔ یہ آرٹسٹ تھے۔ سیب کے منہ سے آبدار موتیوں کو کھوجنا اور ان کی جگمگاہٹوں سے دنیا میں روشنی پھیلانا شاید ان کے لیے ہی خاص تھا۔ فائن آرٹس کے طلباء کی طرح ان کے شعبہ کی عمارت بھی رومانویت کی تصویر تھی۔ کشادہ عمارت کا ماتھے پر بنی بالکونیاں نو بہتہ دلہنوں کی پیشانیوں پر جیسلمیر کے جھومر کی طرح سجی تھیں۔ ان جھرونکوں میں لگے تاکچوں میں بجلی کے دیے جل رہے تھے۔ کوہر کی چادر نے عمارت کے سرخی میل رنگ کو بھورا سا کر دیا تھا۔ اس بھورے پن میں یہ دیے پریت کی پلہاٹ گھول رہے تھے۔ دن میں دیوں کا یوں جلنا دیکھنے والوں کا ذہن جرمنی کے فریڈرک نیتشے کی طرف لے جاتا تھا۔ وہ بھی دن کی روشنی میں لالٹین روشن کیے گلیوں میں چلتا پھرتا اور پوچھنے والوں کو خندہ آوری سے کہتا، میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی پیشوائیت کی بھینٹ چڑھنے والے صوفی سرمد کی طرح ابھی نفی کی منزل میں تھا۔ لا کی اس منزل پر اپنے سمیت سب مٹ جاتا ہے، مگر سرمد کی طرح وہ روحانی سطح پر اپنی اس آگاہی سے آگاہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے نیتشے کے لب و لہجے میں خندہ آوری عود آتی اور وہ کہتا کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں،
اور پھر اپنے ہی الفاظ کے بعد اور زیادہ کاٹدار لب و لہجے میں کہتا، آہ، لوگ بیچارے کتنے نادان ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خدا لاموجود ہے۔ خدا لاموجود ہے کی بات اس کی عقل میں نہ سما سکی، اور نیتشے جیسا معصوم قلب و انسان خود فرزانگی سے دیوانگی کی سرحدیں پھلانگ کر، یعنی ہوش مندی سے پاگل پن کی دنیا میں کا شکار ہو کر اوسط عمر سے قبل ہی یہ دیار چھوڑ گیا، یعنی عام لوگوں کی زبان میں نیتشے مر گیا، اور عشق کی جلوہ گری کے لیے خیر و شر کے مورکے لکھنے والے علامہ اقبال کو اپنا مرثیہ لکھنے پر اکسا گیا۔ اقبال لکھتے ہیں کہ حکیم یورپ نکتہ رساں وحدت نہ بن سکا، یعنی فریڈرک نیتشے کے متعلق لکھتے ہیں کہ فریڈرک بیچارہ مرتا مر گیا مگر اسے وحدت کی معرفت نصیب نہ ہو سکی۔ برگد کے درخت کے نیچے آسن جمائے مادھو نے نیم نگاہی سے فائن آرٹس کی عمارت میں دن کے وقت فیروزاں دیوں کو دیکھا، پل بھر کے لیے اس کے نین و نقش میں نیتشے کا لالٹین اور اولڈ کیمپس کے روشن دیے منقش ہو گئے۔ کہیں یہ دیے بھی نیتشے کے لالٹین کی طرح بے نور ثابت نہ ہوں۔ اولڈ کیمپس کے دانش کدے میں گھومتے پھرتے روشنیوں کے متلاشی یہ طالب علم بھی کہیں نیتشے کی طرح حسرت دید ہی نہ لیے رہ جائیں۔ وہ انہی خیالوں میں غلطاں و پیچاں تھا۔ اس کے من میں ایک مقدس سی سرسراہٹ ابھری۔ اس شریر قلب نے اسے تن من سے اپنے مولا من حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے اڑھائی اکشر کی طرف متوجہ کیا۔ اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا۔ مادھو بدھا کی طرح برگد کے تنے سے ٹیک لگائے آسن جمائے بیٹھا تھا۔ پہلے وہ بھی ایک ان تراشیدہ سنگ ہی تھا، یہ تو ایک مہان سنگ تراش نے اپنی آتش عشق سے اس کی ذات پر منڈھے اضافی پتھر کو پگھلا کر اسے اس کی اپنی خالص اپنی ذات کے قرب میں لانا شروع کر دیا تھا۔ بھدے پتھر میں دبے اس کے تیکھے نین نقوش کو ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ پتھر کے مادھو میں روح پھونکنے والے سنگ تراش حواس کی دنیا سے کچھ پرے رہتے تھے۔ اس کے من کا سنگ تراش اپنی فردیت کی تکمیل کر گیا تھا۔ وہ فرد عالم سپر نیچرل انڈیویجول ہو چکے تھے۔ فردیت انڈیویجویلٹی کی تکمیل نے انہیں حیات جاوداں ایٹرنیٹی میں ڈھال دیا تھا۔ وہ اس حیات جاوداں کو پرید کے رہبر حضرت بابا فرید الدین کے نام سے جانتا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ذات شاید اب کردار رفتہ ہو سکتا تھا، مگر مادھو کے لیے اس کے من کا راجہ ڈھول ماہی ایک جیتا جاگتا زندہ جاوید کردار تھا۔ وہ زندہ جاوید کردار لوگوں میں اللہ کے شہکار حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ حضرت بابا فرید سرکار اس کے من میں بستے تھے، بلکہ اس کی ذات سے بھی زیادہ نزدیکی سے جڑے ہوئے تھے۔ حیران اس کی سماعتوں میں پریت کا رس گھلنے والے، وہ اپنے من مندر کے پریم نگر سے ہی تو یہاں اولڈ کیمپس آیا تھا۔ اس کا پریم نگر پاک پتن تھا۔ وہ پاک پتن میں ہی اپنے ہونے کو دیکھنے کی کاوشوں میں مصروف تھا۔ اس کوشش میں وہ عجیب کیف و مستی سے گزر رہا تھا۔ دیار فرید میں موجود موجودات کی اندرونی جھلک بتدریج اس پر کھلنے لگی تھی۔ ابھی اس کے دیکھنے میں کیمیا گروں والی استاد پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اسے اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا
کا امر سنا دیا گیا تھا۔ وہ سیرو فی الارض کے امر کی حقیقت حال سے کچھ زیادہ آگاہ نہ تھا۔ وہ تو بس امر پر سر تسلیم خم کرنا جانتا تھا۔ پاکے پتن سے اولڈ کیمپس تک اور پھر اس برگد کے تلے بیٹھنے کے اس ابتدائی سفر میں اسے ایک بات ہی سمجھ آئی تھی، تو دنیا دیکھن جا سے۔ وہ یہی مراد لیے ہوئے تھا کہ اے مین ہو ٹریولز فار نوز بیٹر، یعنی جہاں گشتی جانکاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جو جتنی زیادہ مسافت کرتا ہے اس کا معلوم اتنا زیادہ واضح ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں اپنے جہاں بین روحانی رہبر فرید فرد کی مسافتوں کے سنگ میل ابھر کر سامنے آنے لگے۔ انہوں نے 7.5 صدیاں بیشتر 70 سے 80 ممالک کی پیدل مسافتیں کی تھی۔ چین میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں انہوں نے مراقبات کیے تھے۔ ان کے نام کی سمادیاں یروشلم میں تھی۔ سعودی عرب میں ان کی عبادت گاہ کے ایک جبل کو جبل فرید کا نام دیا گیا تھا۔ سینٹرل ایشیا سے لے کر مشرقی یورپ اور افریقہ تک ان کی گزر گئے رہیں۔ ان کی یہی مسافتیں بعد میں بابا گرو نانک کا سنگ میل بنی۔ گرو نانک نے ان مسافتوں کے دوران اپنی ذات کی ایسی تکمیل کی کہ بعد ازاں ان کے نام سے ایک الگ مذہبی تشخص ابھرا اور اسے باقاعدہ سکھ مت کے نام سے ایک نئے مذہب کے طور پر لوگوں نے قبول کیا۔ حضرت بابا فرید سرکار سے روحانی فیض پانے والے اس گرو کی وحدت پرستی کو سراہتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا کہ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستانی معاشرت پر یوں انمٹ نقوش چھوڑنے والے گرو نانک کے پیش نظر بھی شیخ بہروبر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی مسافتیں ہی رہیں۔ دنیا دیکھن جا سے اگر یہی مسافتیں مراد تھی تو پھر یہ دیار تو واقعی جاں گسل تھا۔ ان مسافتوں اور سہران وردیوں کا حوصلہ تو آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں شاید ہی کسی میں ہوتا۔ مادھو اپنے من میں موجزن اشلوک فرید کے فقط 2.5 اکثروں کے معنی و مفہوم میں مستغرق رہا۔ ادھر اولڈ کیمپس شعبہ فائن آرٹس کے نوعمر طلباء و طالبات اس عجیب و غریب جدید مہاتما کو کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں ڈپارٹمنٹ کے دراز قامت زینوں پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کے پسندیدہ مشروب تھے۔ سب کے سب پیکر جدید میں ڈھلے تھے۔ ان کے دل میں جو خیال اٹھتا اسی کی اتباع میں وہ اپنا آپ ڈھال لیتے۔ انہیں کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لیٹ دا پیپل سے واٹ دے سے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں کہ درویشانہ روش پر وہ چلنے والے تھے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر آج ان جدید لب و لباس والے طلباء کو بھی برگد کے نیچے بیٹھا مادھو مضطرب کیے ہوئے تھا۔ مادھو کی وضاقتہ کو دیکھ کر وہ من ہی من میں اسے سراہے بنا نہ رہ سکے۔ سیاہ گھیردار شلوار کے اوپر انگوری رنگ کے کرتے میں وہ دل موہ لینے والے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ اتنی جلدی تو یہاں کے اقامت گزینوں نے کسی سے متاثر ہونا نہ سیکھا تھا، مگر مادھو کے چہرے پر کچھ ایسا ضرور تھا جو خام خواہ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس کے گلے میں جھولتی ہوئی پکھراج کی مالا کی جگمگاہٹیں اور پاؤں میں پہنی بسنتیوں اور ہاتھوں میں جھولتے بریسلٹ، بالوں میں سجی پونی اور جھولتی ہوئی لٹو نے اسے واقعی ناقابل بیان حسن سے نواز دیا تھا۔ یہ دیو مالائی پیکر کسی بحر کی درس گاہ سے آیا تھا۔ ہو سکتا تھا یہ کوئی فارنر ہو، اسٹڈی ٹور پر پاکستان آیا ہو، اسی لیے شاید وہ کمپلیکسز سے آزاد یوں بے نیازی سے برگد کے نیچے کسی پکے گیانی دھیانی کی طرح سر نبھاڑے بیٹھا تھا۔ برگد کا درخت بھی تو نہ جانے کب سے اسرار کی دنیا سے جڑا تھا۔ کئی ایک مہان ہستیوں کے نام تو
تو فائن آرٹس کے طلبہ نے بھی سن رکھے تھے، جو برگد جیسے سایہ دار اشجار کے نیچے بیٹھ کر نروان پا چکے تھے، معرفت حاصل کر چکے تھے، اور پھر اپنی معرفت کے ذریعے انسانی معاشروں کو پر روح سولفل زندگی گزارنے کا درس دے گئے تھے۔ یہ سارے تجریدی تصورات، ایبسٹریکٹ تھاٹس برگد کے نیچے بیٹھے جوان سال مادھو کو دیکھ کر ہی ان کے اذہان میں آسمانی بجلیوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ ان تجلیاتی خیالات میں نوجوان سادھو کے جھلملاتے ہوئے تراشیدہ پتھروں کی مالا کے کوندے لپکے تو طلبہ کے خیالات گٹمٹ ہونے لگے۔ شاید مادھو جان بوجھ کر گلے میں چمکتے پتھروں کی مالا پہن کر لایا تھا، یہ بھی کہیں دوسروں کو اپنے دم کا اسیر کرنے کا ہی ایک انداز نہ ہو۔ باہر کیف جو بھی تھا، نوجوان کی بے نیازی بڑی دیدنی تھی۔ چپ کی زبان میں یہ ابلاغ اور پیغام جاری تھا۔ مادھو قرب و جوار سے تقریباً منقطع تھا۔ اس کے ذہن میں بدستور دنیا دیکھن جا کا اشلوک ہی گونج رہا تھا، مگر اب وہ کہاں کہاں جاتا اور کیا کیا دیکھتا، اسے تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اولڈ کیمپس کے اس دانش کدے میں کیوں پہنچا دیا گیا تھا۔ نئے ماحول میں اپنی اس موجودگی کے خیال کے ساتھ ہی وہ اپنی خود رفتگی سے بہر پلٹا۔ اسے تو ہر سمے ایک چوکیدار کی طرح اپنے قرب و جوار کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کا درس دیا گیا تھا۔ اس پر تو واضح کر دیا گیا تھا کہ اس دیار میں عشق و مستی کی مے پی کر بہکنے والوں کو خام ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اسے تو اپنی باطنی استعداد کو پہلے ہی نشہ بنانے کی بجائے انسان نواز قوت میں بدلنے کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ اپنے قرب و جوار میں موجود مظاہر کو خالی الذہنی سے تکتے رہو۔ آغاز میں سب چیزوں کو خواب کی طرح سمجھنے کی اسے نصیحت کی گئی تھی۔ اس نے اپنے اندر در و دیوار، شاہراہیں، اشخاص، زمان و مکان اور اس میں پناہ گزین انسان سب کو خواب کی مانند دیکھنے کی طرح ڈالنی تھی۔ کسی چیز پر ذہنی پہچان کے لیبل چسپاں کرنے سے اسے روک دیا گیا تھا۔ اپنا سبق یاد آتے ہی وہ برگد کے سایہ فگن چھاؤں سے باہر ابھرا۔ اس کے سامنے زرق برق لباس میں گھرے جوان بچے اور بچیاں اپنے اپنے تخیلاتی علوم کی تحصیل میں مصروف تھے۔ منظرنامہ کچھ اور واضح ہوا تو وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ یہ کیا؟ یہ تو سارے لوگ اسے ہی اپنی نگاہوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ ذات کی پذیرائی کے احساس نے اسے پل بھر کے لیے نشاط انگیز احساسات سے لبریز کر دیا۔ اس کے نہاں خانوں میں سرگوشی سی ابھری۔ سرور و کیف کی تمہاری یہ سرمستی بھی ایک خواب ہے، ایک فریب نظر ہے، مگر قلبی پیغام انتہائی مدھم تھا۔ وہ اس پر زیادہ یکسو نہ ہو سکا۔ یہ سریر قلب چند لمحات میں ہی کیمپس میں اس کی جانب اٹھنے والی ستائشی نظروں میں گم ہو گئی۔ اسے یکلخت اپنا آپ پہلے سے کہیں زیادہ پیارا اور جاذب نظر لگنے لگا۔ اس جاذبیت نے اس کے ذہن میں انتہائی مت بھری آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مادھو، پذیرائی کے یہ احساسات اتنے غیر موضوع بھی نہیں، بلکہ یہ بھی ایک طرح کا حق ہی ہے، کیونکہ پہچان کی اسی امنگ نے ہی تو حق تعالیٰ کو انسانیت پر آشکار کیا۔ حسن کامل نے اپنی ذات کی آپ ہی پہچان چاہی، ورنہ وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نما کیوں کر ہوا۔ مادھو کی میں نے بالآخر کامیابی سے خود ستائشی اور پذیرائی کا الوہی جواز ڈھونڈ نکالا تھا۔ نفس کی تعریف کے اس نشے کو اخلاقی جواز نے کچھ زیادہ گہرا کر دیا۔ وہ نفس کی گہرائی میں اترا اور آنکھوں میں ہزار شرابوں کے نشے لیے زہر کی دنیا میں لوٹ آیا۔ مادھو کی نشیلی اور مد بھری نگاہوں کو دیکھتے ہی
قرب و جوار میں سراسیمگی سی پھیل گئی۔ کیمپس میں موجود نفوس نے نگاہوں کی اس مستی کو سچ کی جھلک سے جانا اور ان کی فریفتگی آگے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ مادھو اب ان احساسات سے معمور اٹھنا چاہتا تھا۔ وہ اولڈ کیمپس کو حسن کی جلوہ نمائی کے سوئمبر میں بدلنا چاہتا تھا۔ حسن بہت بڑا استاد تھا، نزاکتیں تو حسن کا پرتو تھیں۔ وہ اپنے حسن میں امڑتی نت نئی نزاکتوں کو بھی یہاں برتنا چاہتا تھا۔ وہ چاہت کے جادو کو بھرپور انداز میں جگانا چاہتا تھا، مگر وہ ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے قلب کی سماعتوں میں محو اضطراد خیال کی پہلی کرن پھر پھوٹی۔ خیال گزشتہ کے لفظ اس بار کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ آگے مدھم سی آواز میں اسے متنبہ کیا گیا تھا کہ سرور و کیف کی یہ سرمستی بھی ایک خواب اور ایک سراب ہے۔ اس بار اسے اس کی آسن نما بیٹھک سے اٹھنے کے انداز پر ناظر بنا دیا گیا، چوکیدار بنا دیا گیا۔ وہ اٹھا تو اپنے قدردانوں کی پذیرائی کو وصول کرنے کے لیے تھا، مگر ابھی وہ بیٹھنے اور اٹھنے کے درمیان میں ہی کہیں حرکت پذیر تھا کہ اس کے پیران پیر دل دستگیر نے اناگیری سے کہا، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ، اور پھر ستیا کے شبد اس کے لیے ویک اپ کال کی طرح ثابت ہوئے۔ ان 3 اکشروں نے اس کے پرفتن اٹھنے کی تنابیں درمیان میں ہی کہیں کھینچ لی۔ یہ خود احتسابی اور آگاہی کا عجیب و غریب غیر موروثی سا نظام تھا۔ اس کے خیالات پر کسی کی یوں دسترس واقعی ایک حیران کن بات ہی تھی، ورنہ معاشرے میں صرف پند و نصیحت کا بوجھ بڑھانے والے پنڈت، مولوی اور پیران عظام بھی ایسے کسی خود احتسابی کے نظام کی ورکنگ اپنے چاہنے والوں میں پیدا ہی نہیں کر پاتے۔ اسی ایک خیال نے ہی اس کی کھڑت میں ایک قسم کی لنگڑاہٹ پیدا کر دی۔ وہ ٹھیک سے نہ بیٹھا تھا اور نہ ہی اٹھا تھا۔ اوپر اٹھنے کی اس کی رفتار سست روی کا شکار ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن نے اس کے اعصابی نظام کو احکامات دینے کا سلسلہ منقطع کر دیا ہو۔ مادھو انتہائی آزردگی سے اپنے ناتواں کندھوں پر 3 شبد اٹھ فریدہ تو ستیا کا بوجھ اٹھا۔ اس کی ذات کے نشے یک لخت کافور ہو گئے اور افسردگی یا پھر عجز سے اس کے شانے نیچے جھک گئے۔ شاید اٹھ کا لفظ اس کے لیے پیام سحرگاہی تھا، ایک امر تھا، ایک چنوتی اور ایک تنبیہ تھی۔ تو پھر فریدہ سے کیا مراد ہو سکتی تھی؟ مادھو کا ذہن فوری طور پر فرید کے لفظوں کی طرف لپکا۔ فرید تو فرد سے ماخوذ تھا اور فرد سے مراد بے مثل بے مثال یگانہ روزگار۔ ارے یہ کیا! فرید کے معنی تو اپنے اندر مالک کی معرفت کا مرکہ تھے۔ وہ مالک کی بے مثل و بے مثال شان کی صفات سے متصف تھے۔ حضرت بابا فرید نے شاید فرد کی اس یگانگت کو پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ اپنے شلوک میں بار بار اٹھ فریدہ یا پھر فرید کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنے ہم نفسوں کو انسان کی ذات کی معرفت کی طرف متوجہ کرتے آ رہے تھے۔ انسان کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے اس کے من میں چھپے سچ کی پہچان کے لیے اسے اٹھ فریدہ کا اعلان سناتے آئے اور فرماتے رہے، اے بے مثال اور شہکار انسان، اٹھو، اپنے آپ کی، اپنی ذات کی آگاہی حاصل کرو۔ اس آگاہی سے تم پردے میں ہو، تم جہالت میں ہو، تم ستے ہو یعنی سوئے ہوئے ہو۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر تم نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کی جانکاری سے جان جاؤ گے کہ تم نہیں، تمہارے اندر وہ آپ ہے، وہ جو تمہاری شہرک سے قریب ہے، وہی تمہارے اندر ہے۔ اس حجاب والی نیند سے بیدار کرنے کے لیے
حضرت بابا فرید صدیوں سے کسی فرض شناس الہی منصبدار کی طرح کہتے آ رہے ہیں، اٹھ فریدا، اٹھ فریدا، اور پھر اٹھنے والوں اور جاگنے والوں کو دل پذیر خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولے شیخ فرید، پیارے اللہ لگے۔ یہ پیارے دراصل جاگنے والے اور جاننے والے ہیں۔ ان بیدار بخت لوگوں کے لیے فرید کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے لگ گئے ہیں، جیسے پانی پانی سے لگ جاتا ہے، خوشبو خوشبو میں رچ جاتی ہے، اسی طرح اپنی ذات کی معرفت کے بعد یہ بھی اللہ سے اسی طرح لگ جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کے بتلائے ہوئے پیاروں اور ان کے خالق کے درمیان بس ایک عدم آگہی اور نہ جاننے کا ایک پردہ سا حائل تھا۔ میں کا پردہ اٹھتے ہی دیکھنے والا، کھوجنے والا اپنا آپ گم کر بیٹھا، شاہد مشہود بن گیا، ناظر نظارہ ہو گیا۔ پیارے جب اللہ سے لگتے ہیں تو یہ پیارے بھی نہیں رہتے، بلکہ ایک ذات کے سوا تمام اضافتیں اور پہچانیں مٹ جاتی ہیں۔ ایک ذات سے یہ ملن پریت کی صورت میں جلوہ نما ہوا، اس پریت کے سوا سب سراب اور فریب نظر رہ گیا۔ فرید کی جگانگت کسی جگہ نگار روز ہستی میں معدوم ہو گئی۔ فرید پریت میں اور پریت ربوبیت کی جلوہ نمائی کی صورت میں ڈھلا۔ اب ہر سو ربوبیت کا حسین چہرہ ہی جلوہ نما تھا۔ اسی حسین چہرے کے سوا سب کچھ مٹ جانے والا بتا دیا گیا تھا، سب سراب اور ایک خواب کہا گیا تھا۔ اٹھ فریدا، یہ کیسی ویک اپ کال تھی! پل بھر میں سب کچھ خواب اور سراب میں بدل گیا۔ اولڈ کیمپس اور اس کی رومانویت، اس میں چلتے پھرتے نوخیز فرشتے اور نیتشے کی لالٹین اور مادھو کی پذیرائی کے گزشتہ پرخیف احساسات سب سراب اور سب خواب نکلے۔ پھر مادھو خود کیا تھا؟ کہیں وہ بھی خواب تو نہ تھا؟ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں سب شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ مادھو بھی غیب، غیر، خواب اور شہود کو سچ سمجھے ہوئے تھا۔ اٹھ فریدا کی ایک ویک اپ کال نے ہی اسے خواب میں خواب دکھلا دیا۔ خواب کی دھندلاٹیں چار سو پھیلی تھیں، وہ کوہر کی سی دھندلاٹ میں نظر ٹکا کر دیکھ رہا تھا۔ دھندلاٹ میں اسے زردی میل سے دھندلکے دکھلائی دیے، ان دھندلکوں سے ددھیا دیے حویدہ ہوئے، دیے قطار اندر قطار مخمور نشیلی نگاہوں کی طرح فضا میں معلق تھے۔ ان دیوں سے دھیان میں بے معلوم سی یکسوئی پیدا ہوئی، یکسوئی میں دیکھنے کی استاد بیدار ہوئی تو معلوم ہوا یہ ددھیا دید تو اولڈ کیمپس میں لگے بجلی کے چراغوں کی تھی۔ ہر سو کوہر میں جلتے یہ برقی چراغ کسی دیو مالائی پیکر کی لامبی پلکوں والی غزال کی سی نگاہوں جیسے لگ رہے تھے۔ دن کے اجالوں میں کوہر آلودگی اور کوہر کی چادر میں دیوں کی جگمگاہٹ سے اس کا ذہن ایک بار پھر انگڑائیاں لیتا ہوا بیدار ہوا اور ان دیوں کے مد مقابل نیتشے کے لالٹین کو رکھ دیا۔ من کے اجالوں میں لالٹین کی روشنی کے کیا معنی ہو سکتے تھے؟ کہیں اشارہ علم کے بے نور چراغوں کی طرف تو نہیں تھا؟ علمی دانش کدے کے جلتے ہوئے بجلی کے چراغ اور نیتشے کے لالٹین اور مادھو کے من کی سرگوشی اور اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا۔ کیا وہ دنیا یہی تھی جس کو دیکھنے کی فکر انگیز دعوت حضرت بابا فرید صدیوں سے دے رہے تھے؟ مادھو دنیا دیکھنے کے لیے لمبی لمبی جاں گسل مسافتوں سے خوفزدہ ہو چلا تھا۔ دنیا کی ساری مسافتوں کا جدید نشان ان دانش گاہوں کو قرار دیا گیا تھا۔ یہ علمی و عقلی دبستان اور ان میں موجود چیزوں کو جوں کا توں دیکھنے کے نصب و لین کی حقیقت حال سے اسے آگاہ کیا گیا تھا۔ نیتشے کی لالٹین اور سچ کو جاننے کی اس کی کوشش ناکام کو چراغ تلے اندھیرے سے مشابہ دکھایا گیا تھا۔ مادھو پر شاید اب عقدہ کھل چکا تھا۔ بات کی پرت کھلتے ہی
اسے اپنے اولڈ کیمپس آمد کی غرض و غایت کا اندازہ بھی ہوا۔ وہ تو یہاں شعبہ فائن آرٹس میں کسی کی زیارت کے لیے آیا تھا، مگر وہ نہ ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ مدہوش مادھو اولڈ کیمپس کے در و بام اور نوخیز فرشتوں کے اندر پناہ فرید کی طرح کسی بے مثل و بے مثال اور یگانہ روزگار ہستی کو دیکھتے ہوئے اولڈ کیمپس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کوہر میں لپٹی فائن آرٹس کی بلند و بالا عمارت کے دریچوں میں فروزاں دیے معصوم مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فائن آرٹس کے نوخیز فرشتے بھی خوشگوار حیرت سے مادھو کے شانوں پر جھولتی لٹوں اور پاؤں کی پائل میں کھوئے، اور وہ کسی اور میں گم کوہر کی چادر میں چھپ گیا۔